الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوال ہوا ہے کہ لڑکی والے سامان کیوں نہ دیں، آخر ان کی بیٹی ہے، آخر ان کو خوشی ہوتی ہے، آخر وہ اچھے طریقے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، اپنی بچی کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، خوشی سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، خوشی سے سامان دے رہے ہیں اور خوشی سے سارے معاملات ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو بہت خوش ہو کے اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا حرج ہے؟ دیکھیے، بات حرج کی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دے رہے تو میں اور آپ اپنی بیٹی کو اس لیے سامان دے رہے ہیں کہ میری بیٹی کی یا میری عزت نہ اگلے گھر رہے جا کے، یا میری بیٹی کی کوئی عزت نہیں کرے گا، یا میری بیٹی کے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے پیش نہیں آئے گا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ آپ نے بھی تو آگے جن کے ساتھ رشتے طے کیے تھے، آپ کو بھی تو ان کی فکر تھی، لیکن بات قانون کی ہے، بات اسلام کی ہے، بات دین کی ہے، بات شریعت کی ہے، بات ایک چیز آپ ایک بیٹی ان کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی عزت ان کے حوالے کر رہے ہیں، تو وہ کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ بچی کو جہاں وہ خود رہ رہے ہیں بچی کو رکھ سکیں، جہاں وہ خود اپنا سامان، اپنے گھر، اپنی چیزیں ساری تیار کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا بچی کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے اس کے رہنے کے لیے، اس کے سونے کے لیے، اس کے معاملات کے لیے؟ تو کیا اس کے لیے کوئی وہاں پہ جگہ نہیں ہے؟ کیا لڑکا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے 4 برتن بنا کے اپنی شادی کر سکے؟ کیا وہ 4 بستر بنا کے اپنی شادی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ساری زندگی کما کے وہ آخر اس کی کمائی کس قابل ہے؟ لڑکی والے تو نہیں کماتی، لڑکی تو نہیں کما رہی، لڑکی تو جاب نہیں کر رہی، نہ اس کی ذمہ داری ہے جاب کرنا، نہ اس کی ذمہ داری ہے جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، آپ کو لا کے پیسہ دے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر وہ کرتی ہے تو آپ کی ہیلپ کرتی ہے، آپ کے ساتھ احسان کرتی ہے، اس کا احسان ہے، آپ کا احسان نہیں ہے۔ آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس سے نوکری کروا کے اور اس کا پیسہ بھی ہڑپ کر کے۔ تو یہ چیز اگر وہ اپنی مرضی سے کرے، خوشی سے کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن زبردستی کسی سے نوکری کروانا، زبردستی اس کا پیسہ اپنے ساتھ لے لینا، تو یہ کہیں کی انصاف نہیں ہے، کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے۔ آپ اگر بچی کو، اگر باپ کو اتنی فکر ہے جو بیٹی کو پال پوس کے پرورش کر کے پڑھا لکھا کے جوان کر کے اس کی عزت کا اتنا خیال کر رہا ہے کہ وہ پلے سے لاکھوں روپیہ بھی اس کا سامان بنا کے دینے کی فکر کر رہا ہے، تو کیا آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ کا اپنے بیٹے سے کوئی پیار نہیں ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی سامان نہیں تیار کرتے؟ اگر وہ نکھٹو ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا، اگر وہ اس قابل نہیں ہے، اگر وہ سامان نہیں بنا سکتا، تو کیا آپ بھی اس قابل نہیں ہیں؟ کیا اس نے اپنی زندگی اسلام پہ وقف کر دی ہے جو اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے؟ بھائی ایک بندے نے اپنی زندگی اسلام پہ وقف کر دی ہے، تو اسلام کی تو تاریخ ہے کہ لوگوں نے جب دین کی سمجھ آئی تو اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، ان کے پاس کمانے کے لیے ٹائم، تو انہوں نے اتنے دین کے کام کیے کہ چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے پاس چلو اتنا دین کا کام کیا، اتنا اس نے کوشش کی، محنت کی، تو نہیں کر سکا، چلو 2-4 ساتھی، اس کے باوجود وہ لڑکی والے سے سامان نہیں لے سکتا۔ صحابی آپس میں، اگر کوئی غریب صحابی تھے تو آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے رشتے آپس میں نکاح کروا دیا کرتے تھے، آپس میں سامان بنا دیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، کوئی کسی کا حق میں اٹھا لیتا تھا، کوئی کسی کا ولیمہ کر دیتا تھا، کوئی کسی کو مکان دے دیتا تھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کرتے تھے۔ یعنی اتنا غریب بھی ہو کہ وہ اپنا سامان نہ بنا سکے تو مسجد کے نمازی کس دن کام آئیں گے؟ پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنے والے کس دن کام آئیں گے؟ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھنے والے کس دن کام آئیں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھانے والے کس دن کام آئیں گے؟ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے والے کس دن کام آئیں گے؟ جب ایک مسلمان گرا ہے اس کو اٹھانا کس نے ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر کوئی اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ
کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، ان کو کرنا چاہیے، ان کا ساتھی ہے، ان کا مسلمان ساتھی ہے، اس کا نمازی ساتھی ہے، ان کا پڑوسی ساتھی ہے، تو بھائی یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور اگر لڑکی والے کرتے ہیں تو اتنا کر سکتے ہیں کہ جو حاکمہ لڑکے والوں کی طرف سے آیا ہے وہ اس حاکمہ سے تو کچھ بنا دیں تو بنا دیں، باقی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے اگر چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکا جو ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ حاکم اس لیے ہے، یہ سردار اس لیے ہے، یہ اللہ نے بات کو بات پر فضیلت اس لیے دی ہے، اس کے خرچے کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ بھائی اس بات کو سمجھے، بات کو یہ احساس، یہ بات معاشرے میں اندر مشہور کر دینا کہ ہم بچی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے، بھائی اس کا جو حق ہے اس کو دو، جو اس کی وراثت بن کے اس کے حوالے کرو، اگر باپ فوت ہوگا تو ان کے حوالے کرو، اگر کوئی بیٹے کو گفٹ دیا ہے تو اس کو بھی ساتھ گفٹ دو، یہ اس کے تو پاس بہت مال ہے، اس کے پاس حق مہر آ گیا، اس کے پاس باپ کی وراثت آ گئی، اس کے پاس خامن کی وراثت آ گئی، اس کے پاس بیٹے کی وراثت آ گئی، اس کے پاس تو اتنا مال ہے، آپ نے تو اس کو غریب بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے تو اس کو جہیز کے نام پہ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ بھی اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے، جو اس کی مال اس کے حصے میں آتا تھا آپ نے وہ بھی ہڑپ کیا ہوا ہے۔ بھائی خدا کے لیے عورتوں کے حقوق کو سمجھو، یہ عورت کا حق ہے کہ خامد اس کا سامان تیار کرے، یہ عورت کا حق ہے کہ خامد اس کے لیے لوازمات کٹھے کرے، یہ عورت کا حق ہے کہ وہ خامد اپنی وراثت سے اس کو حصہ دے، یہ عورت کا حق ہے کہ باپ اس کو اپنی وراثت سے حصہ دے، یہ عورت کا حق ہے کہ بیٹا اس کو اپنی وراثت سے حصہ دے، یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے احسن انداز سے اس کا گھر بسایا جائے، نہ کہ اس کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ خدا کے لیے اس مشن کو سمجھو، جہیز کو ختم کرو، جہیز مکاؤ، وراثت لاؤ، تحریک کے ساتھ چلو، اور اس معاشرے کو ہم سمجھائیں کہ عورت کے حق کیا ہیں، حقوق العباد ہیں کیا اور حقوق نسواں ہے کیا۔ ہم مل کر اس تحریک کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔